سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی منصب کی طلب نہیں کی تھی، بلکہ جب ان کو پتا چلا کہ ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا، آپ پھوٹ پھوٹ کر روئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں آپ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اور آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ جب اس منصب پر فائز ہوئے تو گھر میں آ کر بیٹھ گئے، مصلی پر بیٹھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی یا امیر المومنین اب کیوں روتے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کو منصب مل جائے تو جشن مناتے ہیں نا، خوشیاں مناتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھو، کہتے ہیں میں کیوں نہ رہوں، میری گردن پر امت سرکار کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ آئے آئے، جب میں بھوکے فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں بچوں اور عیالداروں الغرض تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے متعلق غور کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ باس پرس فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے۔ بس یہ بھاری ذمہ داری اور فکر مجھے رلا رہی ہے۔ اور کیوں نہ یہ احساس پیدا ہو کہ یہ عالم تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیوں میں سے ایک نمایاں ترین خوبی آپ کو بیان کر رہا ہوں، نمایاں ترین خوبی، یہ خود بہت بڑے عالم تھے، یہ خود بہت بڑے خوف خدا والے تھے۔ ان کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قریب صرف علماء کو اور خوف خدا والوں کو رکھا تھا، صرف سب کو فارغ کر دیا تھا۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی کوششیں کی، ویسے ہی جس کے پاس منصب ہوتا نا لوگ کوششیں کرتے کہ اس کے کچھ قریب ہو جائیں، وہ بھی کئی میں ان میں سے کئی بیچارے خود بھی حبے جا کے مارے ہوتے ہیں کہ یار قریب ہوں گے تو تھوڑا اپنا بھی نام ہو جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے شامل ہے کہ آپ نے اپنے قریب سب سے بنیادی طور پر علماء کو رکھا، خوف خدا والوں کو رکھا، جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتے تھے، یہ ایسے لوگوں کو آپ نے رکھا تھا۔ ہم اپنے قریب ایسے لوگوں کو کب لاتے ہیں؟ آپ علماء کو بٹھاتے تھے، علماء سے مشاورتیں کرتے تھے، بڑے بڑے علماء سے مشاورت کرتے تھے، حالانکہ خلافت کے امور تھے جن کا تعلق کئی امور میں دنیا سے تھا، لیکن علماء مفتیان کرام جانتے ہیں کہ کون سا کام کس طرح کرنا ہوتا ہے۔ کامیابی چاہیے، دعوت اسلامی کے نگران، ذمہ دار، مجالس کے نگران، مجالس کے ذمہ داران، اپنے ساتھ اپنے علماء کو مضبوط کرو۔